یہ اللہ پاک نے ایک قانون بنایا ہے کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، جس محفل میں میرا تذکرہ کیا جائے گا، جس جگہ پہ میرا نام ہوگا، اللہ فرماتا ہے اسی جگہ اسی محفل میں میرے یار کا نام بھی ہوگا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ جسے ہر زمانہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں، پانچوں وقت کی اذان سنتے ہیں آپ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس میں اذان میں بھی حبیب کا نام۔ چلو اللہ کی عبادت جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ رب کی عبادت ہے، کسی نبی کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے ہم، عبادت خالصتاً میرے رب کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو عبادت کے لائق ہے وہ میرا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا میری عبادت کا جب اینڈ آئے گا، سلام پھیرنے کا جب وقت آئے گا، نماز کو ختم کرنے کا جب وقت آئے گا، تو وقت پھر حضور کے درود پہ ہوگا۔ جب تک درود نہیں پڑھو گے آقا کی ذات پہ یا آقا کی آل پہ تو میں تمہاری نمازوں کو قبول نہیں کروں گا۔ تو اسی میں یعنی نماز میں بھی آقا علیہ السلام کی تعریف آ گئی۔ تو سنیے آگے، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، روح البیان قرآن کی تفسیر ہے، اٹھا کے پڑھیں آپ۔ روح البیان ایک قرآن کی تفسیر ہے، لکھنے والا کوئی عام مولوی نہیں ہے، کوئی عام محقق نہیں ہے، بڑے پائے کا صوفی عالم ہے، صوفی محقق ہے، صوفی مفسر ہے۔ فرماتے ہیں روح البیان میں کہ جس نام پر، جس بچے پر اس میں گرامی آ جائے، یعنی محمد رکھا جائے جس بچے پہ یہ نام، تو وہ گھر بھی پورا برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ مثلا 5 بچے ہیں، ایک بچے کے نام محبوب مصطفیٰ کے نام پہ انہوں نے رکھ دیا محمد، یا محمد حسن، محمد حسین، محمد علی، یا صرف محمد رکھ دیا، تو وہ بچہ سب بچوں سے ان کی شان اعلیٰ ہوگی، ان کی تعظیم اعلیٰ ہوگی، کیونکہ اس پہ محبوب کا اسم گرامی آ گیا۔ یہ نام کی برکت ہے۔ آگے سنیے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس بچے پر نام ہوگا نا اس میں گرامی، یعنی محبوب کا نام رکھا جائے گا، محمد نام رکھا جائے گا، جس دسترخوان پہ وہ بچہ بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے دسترخوان میں وسعتیں عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، رحمتیں عطا فرمائے گا اس بچے کے نام کے صدقے، کیونکہ اس کا نام جو ہے نا اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی یہ نام کی برکت بتا رہا ہوں، آگے سنیے، اپنا ایمان تازہ کریں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بتا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ سے، جب اپنے ساتھیوں سے گفتگو فرما رہے تھے تو فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، آپ نے فرمایا میرے بعد میں آپ لوگوں کو خوشخبری بتائے جا رہا ہوں۔ 500 سال پہلے کی بات ہے، ابھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک زمین پہ نہیں تشریف لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو بتایا، اپنے حواریوں کو بتایا، سنو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری بتاتا ہوں میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ اس لیے میرے محبوب کے ویسے تو 99 نام ہیں، 99 نام، لیکن حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے اسماء گرامی 1000 ہیں، 1000 نام ہیں، اپنی تحقیق کے مطابق وہ فرماتے ہیں، لیکن ان میں سے 2 نام ذاتی ہیں، باقی صفاتی ہیں۔ تو کیا 2 نام وہ کون سے ہیں ذاتی محبوب کے؟ ایک نام ہے احمد، دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔